بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حیا ایمان کا اہم ترین شعبہ ہے۔ حیا انسان کی فطری صفت ہے۔ جو شخص جتنا زیادہ حیادار ہوگا اتنا ہی وہ اپنے معاشرے میں باوقار سمجھا جائے گا، اس لیے کہ حیا ایک خاص حالت کا نام ہے جو انسان کے دل میں ایمان کے سبب سے ہر برائی اور ہر عیب کے کام سے تنفر اور انقباض پیدا کرتی ہے۔ شریعت اسلامی میں اس صفت کو نمایاں مقام حاصل ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس کی نہایت تاکید فرمائی ہے۔ اس سلسلے کی چند احادیث ہیں۔ حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حیا کا نتیجہ صرف خیر ہے، اور ایک روایت میں کہ حیا ساری کی ساری خیر ہے۔ حضرت زید ابن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر دین کی ایک خاص عادت ہوتی ہے اور اسلام کی عادت حیا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، حیا اور ایمان دونوں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی اڑ جائے تو دوسرا بھی خود بخود اٹھ جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلے انبیاء کے کلام سے لوگوں نے یہ جملہ بھی پایا ہے کہ اگر تو حیا نہ کرے تو جو چاہے کر، یعنی کوئی چیز تجھ کو برائی سے روکنے والی نہ ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حیا ایمان میں سے ہے، اور ایمان یعنی اہل ایمان جنت میں ہیں، اور بے حیائی بدی میں سے ہے، اور بدی والے جہنمی ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے، کامل حیا عطا فرمائے تاکہ ایمان کمال کو پہنچے۔ حدیث کا مفہوم ہے، بے حیائی جب بھی کسی چیز میں ہوگی تو اسے عیبدار ہی بنائے گی، اور حیا جب بھی کسی چیز میں ہوگی تو اسے مزین اور خوبصورت ہی کرے گی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ محسن انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے حیا کی صفت چھین لیتا ہے، پس جب اس سے حیا نکل جاتی ہے تو خود بغض رکھنے والا اور دوسروں کی نظر میں مبغوض ہو جاتا ہے۔ پھر جب وہ بغیض اور مبغوض ہو جاتا ہے تو اس سے امانت نکل جاتی ہے، جب اس سے امانت نکل جاتی ہے تو خائن اور لوگوں کی نظروں میں بددیانت ہو جاتا ہے، جب وہ خائن بددیانت ہو جاتا ہے تو اس میں سے رحم کا مادہ نکل جاتا ہے، جب اس سے رحمت نکلتی ہے تو وہ لائن اور ملعون ہو جاتا ہے، پس جب لائن اور ملعون ہو جاتا ہے تو اس سے اسلام کا پھندہ یعنی عہد جو کیا تھا وہ نکل جاتا ہے۔ تمام برائیوں کی جڑ جو ہے یہ بے حیائی ہے۔ اس مضمون کو سننے کے بعد ہم اپنی جلوت اور خلوت دونوں میں دیکھیں، اللہ دیکھتا ہے، اس کے سامنے ہم گناہ کرتے رہتے ہیں، تو یہ بے حیائی ہے یا نہیں؟ یہ تو بہت بڑی بے حیائی ہے۔ ہم مخلوق سے چھپ کر تو کچھ حیا کرتے ہیں، شرم کرتے ہیں کہ مخلوق نہ دیکھے، اس لیے ہم برائی سے بچتے ہیں، لیکن خالق دیکھ رہا ہو تو بھی ہم کیا برائی سے بچتے ہیں؟ اور نہیں بچتے تو بڑی بے حیائی ہے، اور جتنی باتیں کہی گئی نقصان کی، وعید کی، سب کا مستحق ہو جائے گا بندہ۔ اللہ ہمیں اپنی پسند کا باحیا ایمان والا بنا دے۔